40-50 کے قریب بچے یتیم ہیں، یہاں پر بچیاں بھی ہیں۔ ہمارا وہ سب مدرسہ سنبھالتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے، ان کو یہ احساس سے کمتری نہیں ہوتا۔ یتیم خانے بھی ہیں لیکن یتیم خانوں میں رہنے والے بچوں کو احساس سے کمتری رہتا ہے کہ ہم یتیم خانے میں ہم یتیم ہیں، لیکن مدرسے میں پڑھنے والے کو فخر ہوتا ہے، جی میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، جی میں عالم بن رہا ہوں، میں حافظ بن رہا ہوں۔ بڑا فرق ہے اس میں، یتیم خانے اور مدرسے کا فرق ہے۔ یتیم خانوں میں رہنے والے جو بچے ہیں ان میں احساس کمتری زندگی بھر نہیں جاتا، یہ کتنے پڑھا یتیم خانے میں، لیکن مدرسے میں چاہے وہی یتیم ہوگا وہ بڑے فخر سے رہے گا، جی میں کیا بن رہا ہوں، حافظ بن رہا ہوں، جی میں عالم بن رہا ہوں۔ پھر حافظ عالم بن کر، دلیر بن کر، شیر بن کر میدان میں اترتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ مدارس، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کیسے کیسے بچہ، آپ کو پتہ کیسے کیسے یہ بچے پھر رہے ہیں، لیکن احساس نہیں ہوگا کہ بھئی اس بچے کا ابا نہیں ہے۔ آپ کو حیثیت سے پتہ چلتا ہے کہ ابا نہیں، کیوں؟ سرے کہ مدرسہ اس کو ہر شے دیتا ہے، اس کو کوئی کمی میرے پاس آئے گا، جی ہاں جی مجھے چاہیے، لے بھائی نویں چیز لے لے۔ ابا تو ہمیں نویں نہ لے دے، لیکن جو ربا نے مقرر کیے نا ابا روحانی، وہ نویں لے کے دے گا، اس کو بالکل احساس نہیں ہوگا کہ جناب ایسا ہے۔ ہمارے گھر میں وہ بچے 3 بچی ہے، اس کی ابا بھی نہیں اماں بھی نہیں۔ اب کوئی فنکشن ہمارا ہوتا ہے وہ ہے تو اس کے نئے کپڑے بناتے ہیں، تو اس کو بالکل کوئی نہیں کہتا کہ اس کا ابا نہیں، اس کی اماں نہیں، تو کہتے یہ تو لگتا ہے ابا اماں والوں سے زیادہ خوبصورت کپڑے لباس پہنا ہوا۔ کبھی میں مدینہ شریف سے اپنے بچوں کے لیے جوتے، 2 بچیوں کے لیے میں نے وہاں مدینہ سے جوتی لی، اسی قیمت پر، یہ نہیں سستی، جو اسی قیمت ان کی قیمت ہے۔ یہ مدارس جو ہیں اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمت ہیں، ہمارے بزرگوں نے جو شروع کیا ہے، ہزاروں لاکھوں یتیم، درویش، فقیر قسم کے لوگ اور ایسے طبقات کے لوگ جو بیچارے اپنے بچوں کو روٹی دینے سے بھی قاصر تھے، بڑے بڑے علماء بنا دیے، گھروں میں ان کے لیے کھانا نہیں ہے، کہاں جائے، مدرسے چھوڑ دو، روٹی بھی کھائیں، کپڑا بھی ملے گا، علم بھی ملے گا، پڑھ کر نکلتے ہیں۔ یعنی کراچی میں میں ایسے بعض علماء کو جانتا ہوں جو بہت بڑا نام انہوں نے پیدا کیا، کہ جب وہ طالب علم تھے تو چائے کی پتی کے لیے بھی وہ اپنے ان کے پاس جاتے تھے، کوئی وہ پٹھان تھے تو پٹھانوں کے علاقے میں تو پتی کا چندہ کرتے تھے، کیونکہ پٹھان چائے پیتا ہے، تو آپ نے کوئی 2 چمچ دے دی، اس نے کوئی تھوڑی دے دی، اس نے تھوڑی، وہ ہفتے بھر یا مہینے بھر کی پتی اکٹھی کر کے لا رہے ہیں۔ اب پھر ایک وقت آیا کہ بڑے بڑے سیٹھ گاڑی لے کر باہر کھڑے، حضرت صاحب ہمارے یہاں چلنا، حضرت صاحب ہمارے یہاں چل رہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عجیب نظام شروع کیا ہے، کیونکہ جس طرح ہوا ہماری ضرورت اور اللہ نے مفت رکھی ہے، پانی ضرورت ہے مفت رکھا ہے، جی پانی جا کے پی لو، کوئی پیسے نہیں لگے گے، اسی طریقے پر اللہ نے علم دین کو بھی مفت رکھا ہے، ٹھاٹھ کے ساتھ حاصل کرو، اچھے ماحول میں حاصل کرو، کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ کل کو اللہ تعالیٰ کو کوئی یہ نہ کہ اللہ میاں علم دین کے علماء اکرام سے تو ٹیوشنیں چاہیے پڑھنے کے لیے اور یہ چاہیے تھی، ہم کیسے پڑھتے؟ اللہ فرمایا کہ بڑے بڑے علامے مفت بیٹھے ہوئے تھے تمہارے لیے، بولو بھائی، وہ پڑھنے آتے کسے ٹیوشن لیتے ہیں؟ بیٹھے یہ سارے میرے شاگرد ہیں، کسے ٹیوشن لیو، بلکہ ہم سے لیے ہوں گے انہوں نے، استاد جی ہاں جی لاؤ بھائی، یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو چیز ہے سب مفت رکھی، اس لیے ہمارے تو پیغمبر نے کہہ دیا کہ لا اسم علی اجرا، میں تم سے اجر نہیں لوں گا مکہ والو، میرا اجر اللہ کے ذمے، میں تو تمہیں فی سبیل اللہ سارا کچھ دینے کو تیار ہوں، میرے پاس تو آؤ۔ کیا کیا دولتیں تقسیم کر دی صحابہ میں، دیکھو صحابہ میں رسول اللہ نے مفت دولتیں تقسیم کی، جس کے سامنے دنیا کی دولت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، دنیا تو قدموں میں آ پڑی ان لوگوں کی، ان آخرت کی دولت کی وجہ سے، اور وہ مفت دی پیغمبر السلام نے، کسی سے کچھ عوض نہیں لیا، کوئی عوض نہیں لیا، کوئی اظہار بھی نہیں کیا آپ نے وسلم کہ مجھے اس شے کی ضرورت ہے۔ اس لیے تو مکہ شریف میں
مدینہ شریف میں صحابہ اکرام کے باغات بھی تھے، انصاریوں کے پاس اللہ نے دنیاوی نعمتیں بھی دی تھیں، لیکن رسول اللہ کبھی اظہار ہی نہیں فرماتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ رسول فاقے سے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ آپ کی گھر والی فاقے سے، اظہار کریں گے تو پتہ چلے گا، دیکھ لیتے تھے تو پھر حضرت جو ہے جابر بن عبداللہ جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں گھر آئے کہا کہ کچھ پکاؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ کے چہرے پر بھوک کا اثر دیکھا ہے، آپ نے اظہار نہیں فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، وہ ذبح کیا، تھوڑا سا آٹا تھا، اس کو پیسا، ان کو تو پکا اور میں لے کے آتا ہوں رسول اللہ کو، تو آپ کے کان میں آ کر کہ اللہ کے نبی آپ آ جائیں اور 4-5 اور آ جائیں، تو آپ نے صحابی سے کھڑے ہو کر آواز لگاؤ، جابر بن عبداللہ نے دعوت کی، سب آ جاؤ، 1400 بندے اکٹھے ہو گئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ دیکھو گھر میں جا کر تندور میں روٹیاں لگا دو، نکالنی نہیں، اور وہ دیگچا کھولنا نہیں، میں آ رہا ہوں۔ آپ آئے، کچھ پڑھ کر آپ نے ان کے اوپر یعنی تھوک مبارک ڈالا، اس کے بعد تقسیم شروع کی، ہر صحابی کو روٹی کا آدھی ایسے روٹی کاٹتے، توڑتے، اس کے اوپر بوٹی رکھتے، اس کو دیتے، اس طرح کہتے کہ سب نے کھا لیا 1400 نے، اور وہ پھر بھی بچ گیا، پھر آپ نے فرمایا کہ بھائی پڑوس میں تقسیم کر دو اس کو، اب خود کھانے کے بعد۔ تو پیغمبر ایسے کہ جنہوں نے اتنی دولتیں، جنت سے بڑھ کر اتنی بڑی دولت جان فرمایا کہ فلاں تجھے جنت ہے، جا تیرے لیے جنت، جا تیرے لیے جنت، دنیا تو بندہ اکٹھی کر لیتے، جنت نہیں ملے، جنت دے دی علم نے، لیکن کسی سے کوئی اجرت طلب نہیں کی کہ کوئی اجرت دے مجھے، لا اسلم علی اجرا، میں اجر نہیں چاہتا تم سے۔ یہ اسی پر، یہ اسی کا اثر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی دولت اور میراث جہاں تقسیم ہوتی ہے وہاں کوئی پیسے نہیں لگتے، مفت میں تقسیم ہو رہی ہے، معمولی نہیں، میراث پیغمبر ہے، کل کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، موروث کے ساتھ ہی وارث ہوگا نا، خیال رکھنا بس، موروث کے ساتھ وارث ہوگا، لیکن کوئی اجرت نہیں۔ یہ کتنے مولوی بنے، مجھ سمیت، میں بنور ٹاؤن مولوی بنا ہوں، مجھ سے کبھی پیسے نہیں لیے انہوں نے، جا بھائی پیسے لگا ہیں، تو محتم کا بیٹا ہے، محتم بھی درویش تو بیٹا بھی درویش، محتم صاحب خود مقروض، کتوں دیں گے میری فیس، کوئی کسی کبھی نہیں پوچھا، آج اللہ کا فضل ہے، دوسروں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی مدارس، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ یہ میں نے بتایا کہ بڑا اہم فرق ہے، آج یہ پہلی دفعہ میں بیان کر رہا ہوں کہ یتیم خانوں میں پلنے والی یتیم اور ان ایسی رفاعی اداروں میں، ان کے اندر احساس کمتری رہتا ہے کہ ہم یتیم ہیں اور یتیمی پل رہے ہیں، چاہے وہ عیدی اوس ہوں یا کوئی بھی ہوں، اور مدرسوں میں پڑھنے والا یتیم فخر کے ساتھ کہا میں حافظ بن رہا ہوں جی، میں عالم بن رہا ہوں، پوچھ لو کسی یتیم سے کتنے بچے یتیم، انٹرویو کرو ان کا آ کر، وہ کہا جی کیا کر رہے ہو، جی میرا ابا فوت ہوا ہے لیکن میں پڑھ رہا ہوں، مجھے روٹی بھی ملتی ہے، مجھے مکلا، میں یہاں پر، وہ دوسرے بچوں سے کم نہیں ہے، جو ماں باپ والے ہیں، جو پیسے والے ہیں، ان سے کم نہیں ہے۔ اور وہاں یتیم خانوں میں وہ جناب یتیم مسکین بن کر ان کی عزت نفس تک بھی مجروح، یتیم خانے کا لفظ ہی مجروح کر دیتا ہے، جب یتیم خانے کا لفظ ہی ان کی عزت نفس مجروح کر دیتا ہے۔ یہاں عزت کسی کی مجروح نہیں، مدرسہ یہاں سب برابر ہے، کو پتہ نہیں اس کا، اس لیے اور ہمیں بھی یہ غرض نہیں ہوتی کہ بھئی تیرا ابا کیا کرتا ہے، کوئی مالدار ہے، غریب ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں، اس لیے کہ اگر مالدار ہے، کوئی چندہ دیتا ہے تو دفتر میں اپنے عاقبت کے لیے دیتا ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں کسی سے، غریب ہے ہم بچے کو دیکھتے ہیں، وہ صحیح چلنا چاہیے، وہ پڑھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں بتا، ہمیں تو کبھی کبھی 8 سال کے بعد ملاقات ہوتی ہے اس کے ابا سے، اچھا یہ تیرا ابا ہے، ہمیں تو اب تک پتہ بھی نہیں یہ تیرا ابا ہے۔ اسکول کالج میں تو ہر مہینے ماں باپ کو بلائے رکھتے ہیں، کیونکہ نئی فیس ان کے اوپر رکھنی ہوتی ہے، نواں فنڈ ان سے کھینچنا ہوتا ہے، پھر دیکھ لیتے ہیں مالدار کیڑا کس کا پیو ہے، پھر اس کو حضرت کے کان میں جا کے کہتے ہیں بھائی یہ تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہم تو کوئی ماں باپ کو بلاتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ ماں باپ کتنوں کے ماں باپ ہے جو مزدور محنت ہے، بعض کے ہے ہی نہیں، تو وہ بیچارہ دل چھوٹا کرے گا، اس لیے ہمارے یہاں یہ ترتیب ہی نہیں، کسی مدرسے بڑوں میں نہیں ہے،
نئے نئے رکھ لیتے ہیں جب وہ خیر ان کی اپنا نظام ہے، لیکن بہرحال جو بڑوں میں نہیں ہے تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ماں باپ کو بلاؤ جی وہ ہے، بیچارہ وہ تو بالکل ان پڑھ آدمی ہے اور وہ مزدوری کرتا ہے اور وہ بھی کہیں دوسری جگہ، اب اس کو تم بلا کے تکلیف دو، بیچارہ کرایہ خرچ کر کے، ضرورت کیا ہے؟ اب بچہ ہمارے والے، اب ہم اس کا باپ ہے، اس کے ابا کی ضرورت ہی نہیں، اب ہم اور وہ ہے، یا ابا ہے یا ربا ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلو چاہتی